نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کا پیغام جب بھی اس دنیا میں آیا وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوایا تو قرآن کے لیے، راتوں کو قیام بھی قرآن کے لیے۔ گویا کہ رمضان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے اس کو اتنا زیادہ مقام ملا رمضان کے مہینے کو۔ ہم سب یہاں پر ہیں قرآن کو مختصر طور پر سمجھنے کے لیے پورے ایک مہینے میں ہم اس کا دورہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ قرآن، کہ بس چاہیے کہ آپ خوشیاں منائیں اس پر۔ تو ہم یہاں اسی لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بھی فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَاهُ كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے تو اس میں ہمارا ہی ذکر ہے۔ فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ذکر ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اس میں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے اس کلام میں۔ اور یہ قرآن جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رسی ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس دورہ قرآن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ جب رمضان آتا تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی، اور جیسے حدیث کے الفاظ ہیں ریح سرسلہ کی بات ہے کہ تند و تیز ہوا کی مانند آپ کی سخاوت بڑھ جاتی۔ اور اس وقت پہ آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے، اور جس سال آپ نے اس دنیا سے رخصت ہونا تھا اس سال 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا۔ تو ہمارے دورہ قرآن کرنے کا بھی یہی ایک سلسلہ ہوگا، یہی مقصد ہوگا کہ یہ سنت ہے، اور ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ترجمہ ہم پورا کریں گے، آیات کی تلاوت ہم تھوڑی تھوڑی کریں گے، زیادہ نہیں کریں گے، لیکن تھوڑی تھوڑی اس کی جو ہے وہ وضاحت بھی ہوگی، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ 30 دنوں کے اندر اندر قرآن کو مکمل طور پر جو ہے وہ ہم ایک طرح سے گزر جائیں اس کے اوپر سے۔ حق تو ادا نہیں ہو سکتا ظاہر ہے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے۔ تو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ علم کی دعائیں، اور اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب قرآن کا آغاز ہو رہا ہے تو وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی دعا ہے، اور سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں، اور قرآن مجید کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہوتا ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے
اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کو پڑھنے کے لیے جب کہا تو اعوذ باللہ کے لیے پڑھنے کے حکم دیا سب سے پہلے، اور اعوذ باللہ میں یعنی پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، پناہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعوذ باللہ ہی پڑھی قرآن مجید کو شروع کرتے ہوئے۔ پھر اگلی بات آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کلام کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بسم اللہ اسلامی طریقہ ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اور تمام کاموں سے پہلے برکت، مدد اور قبولیت کی امید پر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ الفاتحہ کے حوالے سے یہ ساری باتیں ہیں کہ اس کے اندر اس کے نام کیا ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور تعریف اور حمد کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ یہ الحمد ہے۔ اور ویسے بھی حمد کے علاوہ اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ مدح ہوتی ہے، وہ حمد ہو ہی نہیں سکتی، حمد صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اور زبان سے کہیں الحمدللہ تو میزان کو بھر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاموں کے اختتام پر الحمدللہ کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، الحمدللہ تملأ المیزان۔ الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہے، الرحمن الرحیم، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق بندے کے ساتھ شدید رحمت اور شفقت کا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، تم پر رحمان والا رحم کرے گا۔ تو وہ رحمت والا ہے، اس لیے اس کی رحمت سے امید باندھنی چاہیے۔ بدلے کے دن کا مالک ہے، مالکی یوم الدین، تو جو حکم دے وہ مالک، اور مالک وہ ہے جو روک لے اور جو نیکیوں کا بہترین ثواب عطا کرے، اصل میں وہ مالک ہے۔ جو گناہوں پر سزا دینے کا اختیار رکھتا ہو وہ مالک ہے، ہر قسم کا تصرف کرے وہی مالک ہے۔ اور مالکی یوم الدین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قیامت کے دن ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہوگی، کوئی فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ جزا کے دن سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے۔ کیا ہی وہ دن ہوگا کہ جس دن حقدار کو اس کا حق ملے گا، اور جس کے اوپر زیادتی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ صلہ عطا کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زوراور، کہاں ہے متکبر، میں ہوں بادشاہ۔ پھر زمین کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا اور فرمائے گا کہاں ہے زوراور، کہاں ہے متکبر۔
تو یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ تعالیٰ ہی مالک ہوں گے، حقیقی مالک۔ عبادت اور استعانت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کا رشتہ ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ دو چیزیں اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ وہ کام ہیں، وہ سارے کام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں، وہ سارے کام عبادت کہلاتے ہیں۔ اس میں وہ بات بھی آ جاتی ہے، یعنی قول اور عمل دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ ظاہری طور پر ہوں چاہے وہ باطنی ہوں، دل کی بھی بات ہے۔ اب ظاہری عبادات تو ہمارے سامنے ہیں، اور دل کی عبادات کیا ہے؟ امید، خوف، توکل، شکر، صبر، یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ایاک نستعین، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تیری ہی اطاعت میں اور اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور عبادت ممکن ہی نہیں ہو سکتی کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کیا جائے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی بات ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ وہ راستہ کون سا ہے سیدھا راستہ؟ انبیاء کا راستہ، شہداء کا راستہ، صدیقین کا راستہ اور صالحین کا راستہ، وہ ہے سیدھا راستہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ تو وہ شریعت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ صراط مستقیم ہے۔ تو عبادت زندگی کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، نہ ہدایت ممکن ہے، نہ عبادت اور نہ ہی استقامت، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ہو۔ تین راستوں پر چلنے والے لوگ، یعنی وہ لوگ ایک تو جو کہ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اور وہ لوگ جو کہ گمراہ ہو گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ انسانوں کی تین اقسام ہیں، انعام یافتہ، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھرنے والے، جن پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا، اور گمراہ لوگ۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں جو گھرے وہ یہود ہیں، اور جو گمراہ ہو گئے وہ عیسائی ہیں۔ صراط الذین، یا اللہ تو توفیق دے یا اللہ کہ ان کے پیچھے چلا دے جن کو آپ نے ہدایت دی، اور جو مستقل مزاجی سے اسی راستے پر چلے جس پر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو ہم صراط مستقیم پر کیسے چلیں؟
انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی زندگیوں کو پڑھیں۔ ان کو پڑھے بغیر ان کے راستے پہ چلا نہیں جا سکے گا۔ انہوں نے اپنی قوتوں، صلاحیتوں اور وقت کو کہاں لگایا؟ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج بھی اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں تو انہوں نے کہاں لگائی اپنی زندگیاں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ تو یہودی جن پر غصہ کیا گیا، عیسائی جو راستہ گم کر بیٹھے۔ تو یہودیوں نے علم آنے کے باوجود بھی اس کو اختیار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، اور عیسائیوں نے اپنی تعلیمات کو ہی بھلا دیا۔ علماء میں سے فساد کرنے والا یہود کی طرح ہے، اور عبادت گزاروں میں فساد کرنے والا عیسائی کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہچان کر پیروی نہ کرنے سے بچا لیں، کہ حق کو پہچان کر جو پیروی نہ کریں وہ یہود ہیں، اور ان کے طرز عمل کو اللہ تعالیٰ ہم ان چیز سے بچ جائیں، اور علم کے بغیر عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں، اور جو یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے کاموں سے بچا کر ہمیں صراط مستقیم پر ہی چلائیں، انعام یافتہ لوگوں پر۔ اس رکوع میں یعنی سورہ فاتحہ میں ہم نے جو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کاموں کا آغاز کرنا ہے جو کرنے والے کام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی یادوں میں بسانا، اور اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا، اللہ تعالیٰ کی غلامی کا اعتراف کرنا، ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا، صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی دعا کرنا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعائیں کرنا، اور انعام یافتہ لوگوں کی زندگی کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جو کرنے والے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی دعائیں کرنا۔ کیا ہم یہ سارے کام کریں گے؟ انشاءاللہ۔ گمراہی سے بچنے کی دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے کے اسباب جاننے کی کوشش کرنا کہ اللہ تعالیٰ ناراض کس سے ہوتے ہیں کہ میں وہ کام نہ کروں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنا، اور گمراہی کے اسباب جاننے کی کوشش کرنا کہ کیا ہیں وہ اسباب جو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اس سے بچنے کی بھی کوشش کرنا، اور اس سے نفرت کرنا گمراہی سے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا اور اس سے ڈرتے رہنا، اور جو کام نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق نہیں بننا، ایسے کام نہیں کرنے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ہو، اور گمراہی کا راستہ بھی اختیار نہیں کرنا۔ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلا دے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ دوسری سورت ہے اور یہ مدنی ہے، 286 آیات ہیں اس میں، اور 40 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو کیا ہم اس کا اہتمام کریں گے؟ انشاءاللہ۔ اور سورہ بقرہ کی اور بھی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، اور قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے۔ شیطان جب سورہ بقرہ کی آواز سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ رکوع نمبر 1 میں ہم انعام یافتہ متقیوں اور نامراد کافروں کی خصوصیات دیکھیں گے، اور اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم، الف لام میم، لا ریب۔ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
ہدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں پہ ہدی للمتقین کی بات ہے، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت نفع مند علم، عمل صالح کی توفیق، یہ ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ہی اصل میں نفع مند علم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا علم، یہ نفع مند علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم، جس نے یہ علم لے لیا، اللہ کی کتاب کا علم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا علم، اور اس کے مطابق ہی عمل کیا، گویا کہ اسی نے ہدایت پالی۔ تو ہدی للمتقین کی بات ہے، متقی کی بات ہے۔ تو متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرے اور اس کے عذابوں کے خوف سے، اس کے روکے ہوئے سے رک جائے، یعنی گناہوں سے رک جائے اللہ کے عذاب کے خوف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف الفاظ میں یہ فرما دیا ہے کہ قرآن دراصل متقیوں کے لیے ہی ہدایت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے ان کو ہی ہدایت ملے گی۔ اور آگے متقیوں کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو متقیوں کی جو پہلی خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور غیب پر ایمان ان امور پر ایمان لانا ہے کہ جن کا تعلق ماضی، حال اور مستقبل سے ہے، یعنی آخرت کے جتنے بھی احوال ہیں وہ چونکہ وہ غیب ہے، وہ ہم نے نہیں دیکھے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری غیب ہیں، اللہ تعالیٰ خود غیب ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانا، جن کی خبر انبیاء نے ہمیں دی ہے، وہ سب چیزیں کہ اللہ کی کرسی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ سب غیب ہے، ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گی۔ ایک رات امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے خادم کے ساتھ گشت کے لیے نکلے۔ وہ مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گھومتے رہے اور چلتے تھے۔ انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی تو ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام کی غرض سے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں صبح بھی روشن ہو گئی۔ اس گھر کے اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی تھی، لیکن لڑکی ماں کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے اور بذریعہ اور یہ منادی کا اعلان کروا دیا ہے۔ ماں نے کہا کہ کیا اس وقت تمہیں عمر دیکھ رہے ہیں جو تم ان سے ڈر رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور اللہ کی نظروں کو محسوس کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دن مدینہ کے قریب اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحرا میں تھے اور بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے کھانے کی دعوت دی۔ چرواہے نے کہا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر کہا کہ اتنی شدید گرمی میں تو نے روزہ رکھا ہوا ہے اور تم بکریاں بھی چرا رہے ہو۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی دیانتداری اور تقوی کا امتحان لینا چاہا اور کہا، کیا تم ان بکریوں میں سے ہمیں ایک بکری بیچ سکتے ہو؟
اور ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دے دیں گے اور کچھ گوشت بھی دیں گے جسے تم اپنا روزہ بھی افطار کر سکتے ہو۔ چرواہا بولا یہ میری بکریاں نہیں ہیں، یہ تو میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے مالک سے کہنا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ چرواہا غصے میں اپنی انگلی آسمان کی طرف کرتے ہوئے چل دیا۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما بار بار چرواہے کی بات کو دہراتے جا رہے تھے، اللہ کہاں ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اور روتے جا رہے تھے۔ اور جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ پہنچے اور چرواہے کے مالک کو ملے، اس سے بکریاں اور چرواہا خرید لیا اور اسے آزاد کر دیا اور بکریاں بھی اسے دے دیں اور اسے کہا کہ تمہارے ایک جملے نے تجھے آزاد کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ تجھے قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بھی آزاد کر دے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ متقیوں کی دوسری صفت ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو صلاح کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ اگر لفظی معنی دیکھیں اس کے تو یہ دعا ہے، اور اصطلاحی معنی وہ عبادت ہے نماز کہ جس میں قیام، رکوع، قومہ، سجدہ اور تشہد ہوتا ہے، وہ جو دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ادا کی جاتی ہے، یہ ہے الصلاح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آدمی شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ تو نماز ایسی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بها، اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور ہمیں اس سے آرام و سکون پہنچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ارکان سکون اور اطمینان سے ادا کرتے۔ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ لمبے قیام کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ساری رات نماز میں ایک ہی آیت پڑھتے رہتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی بے ہوشیوں میں نماز کے بارے میں دریافت کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت نماز کی وصیت فرمائی کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نماز نماز۔ لمبے قیام کی وجہ سے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پاؤں سوج جایا کرتے تھے اور آخری لمحات میں بھی صلاۃ کی وصیت کرتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو اگر دیکھیں تو نماز کو وہ ایک ہی سمجھتے تھے، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے زخموں سے خون بہنے کے باوجود نماز ادا کی، یعنی نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے تو گویا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے سجدے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو کئی سو آیات پڑھ جاتے اور اس طرح کھڑے ہوتے کہ معلوم ہوتا کہ کوئی ستون کھڑا ہے، اور جب سجدے میں جاتے تو اتنی دیر تک سجدہ کرتے کہ حرم کے کبوتر ایک جامد چیز سمجھ کر ان کے اوپر پیٹھ پر بیٹھ جاتے۔ یہ آپ دیکھیں سیدنا عبداللہ بن زبیر کی نماز تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے علاج کے لیے نماز کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، یعنی ان کو جب کہا گیا کہ آپ نماز چھوڑ دیں تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نماز میں توجہ بٹنے پر اپنا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔
تو عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ روح پرواز کرنے کے وقت مسجد میں باجماعت نماز میں شریک ہو گئے. یعنی ان کو یہ تھا کہ میری روح قبض ہو تو میں نماز کی حالت میں ہوں اور نماز شروع کرتی. سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا شوق نماز. عثمان بن حکیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، گزشتہ 30 سالوں سے میرا یہ معمول ہے کہ جب بھی مؤذن اذان دیتا ہے تو میں مسجد میں موجود ہوتا ہوں. کتنے سال؟ 30 سال. جب کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگلی خصوصیت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. متقیوں کی تیسری خصوصیت انفاق فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اس میں زکوٰۃ یعنی فرض صدقہ اور نفلی صدقات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دے گا. ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے ہاتھ روک لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں سب سے آگے تھے. ایک بکری مانگنے والے کو ساری بکریاں دے دیں. جیسے کہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی ہی بکریاں عطا فرما دیں. وہ آدمی اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے قوم، اسلام قبول کر لو. اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ پھر محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا. تو ہمارے لیے کیا ہے اس سارے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کیسے ہوتے ہیں. کوئی سارے گھر کا سامان لے آتا، کسی کے پاس صرف مٹھی بھر کھجوریں ہوتی تو وہ بھی لے آتا. تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اپنے پاس کوئی ایسی جگہ تو ہو کہ جہاں ہم صدقے کی اماؤنٹ یا صدقے کی چیزیں کم یا زیادہ، یہ تو آپ کے اوپر ہے، وہ ایک جگہ رکھیں اور اس کو ہم نکالیں تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہاں یہ اماؤنٹ میں نے جو رکھی ہے یہ صدقے کے لیے ہی رکھی ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. متقیوں کی چوتھی خصوصیت ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں. قرآن اور سنت 2 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں. اس آیت سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور سنت دونوں وہ تمام انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان میں فرق نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کی حقیقت یہ ہے. کیا یہ صرف الفاظ پر ایمان لانا ہے؟ کیا یہ صرف اس بات کو ماننا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں؟ تو اگر ہم اس کو ورقہ بن نوفل کے جواب میں دیکھیں، جیسے ہی انہوں نے پہچان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہو رہی ہے تو انہوں نے اس کتاب کے مشن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا عزم کر لیا. جو ایمان لاتا ہے وہ اس کتاب کے مشن کو اپنا لیتا ہے، یعنی اس کتاب پر عمل کرنا اور اس کتاب کی تعلیمات کو آگے پہنچانا، جہاں تک ممکن ہو سکے پہنچانا، اور اس کے لیے ذرائع تلاش کرنا، اس کے لیے ایسے چیزیں تلاش کرنا کہ جہاں سے ہم اس پیغام کو آگے پہنچا سکیں. مختلف طریقے، مختلف جگہیں. اس طرح جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ قرآن پر ایمان لائے تو ان کی قوم ان کی دشمن ہو گئی، لیکن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس کی پرواہ نہیں کی. وہ قرآن مجید پر ایمان لا کر قرآن کے مشن کا ساتھ دینے والے بن گئے. عبداللہ بن سلام کون تھے؟
یہودی عالم تھے اور وہ ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے قرآن کے مشن کو اپنایا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں. متقیوں کی 5ویں خصوصیت ہے آخرت پر ایمان. ان تمام امور کا نام ہے جو موت کے بعد انسان کو پیش آئیں گے. موت کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو انسان کو پیش آئیں گی. سب سے پہلے تو ملک الموت کا آنا اور پھر جان نکلنا، پھر روح کا قبض ہو کر روح کا کدھر جانا. آیا کہ وہ علیین میں جائے گی کہ سجین میں جائے گی، اور پھر اس کے بعد برزخ کی زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کا آنا اور قیامت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، اور پھر کیا کہ ہم پل صراط پہ سے گزریں گے اور کیا کیا وہ ہوں گے، اور سورج جو کہ سوا نیزے کی اس پہ آ جائے گا، وہ دن کیسی ہولناکیوں کا دن ہوگا. ان ساری چیزوں پر ایمان لانا. آخرت پر یقین علم کی وجہ سے ملتا ہے، اور علم نہیں ہوتا تو شک رہتا ہے. اور آخرت پر یقین رکھنے والے احد پہاڑ کے پار سے جنت کی خوشبو محسوس کرتے ہیں. حضرت انس کی بات ہے کہ یقین اتنا شدید تھا ان کو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بات کر رہے تھے اور وہ کھجوریں کھا رہے تھے. تو جب وہ بات سنی تو انہوں نے وہیں کھجوریں پھینکیں اور یہ کہا کہ مجھے تو احد کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہ چلے گئے اور شہید ہو گئے. تو یہ ہے یقین، اس کو کہتے ہیں یقین. یقین جب آتا ہے تو انسان عمل کرتا ہے. ایک ہوتا ہے نا ایمان، اور یقین اس سے اگلا درجہ ہے، یعنی اس کے بعد تو یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عمل ہی کرنا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آخرت کے حساب کتاب پر یقین، کاش میں بھی چڑیا ہوتا کہ آخرت کے حساب کتاب سے بچ جاتا. یعنی اتنا شدید یقین اور اتنا خوف کہ کاش میرا حساب کتاب ہی نہ ہوتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر یار غار. ہدایت یافتہ ہی فلاح پانے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو یہی لوگوں کی بات جو ہے کہ جن لوگوں میں یہ 5 صفات ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ کہ جو نماز غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے ان پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. انہی لوگوں کے لیے قرآن ہدایت بنے گی، وہی ہدایت کی کتاب بنے گی. اور یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین رکھنا، یہ ان کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا کر دے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. فلاح کیا ہے؟ دنیا میں یہ کہ ہم پاکیزہ زندگی گزاریں، طہارت اور طمانیت کی بات ہے، اور آخرت میں آگ سے نجات چاہیے. یہ فلاح ہے. اگر تو دنیا میں پاکیزگی نصیب ہو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں تو یہ فلاح ہے، اور آخرت میں اگر جہنم کی آگ سے نجات مل جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے، یہ اصل میں فلاح ہے، یہ اصل میں کامیابی ہے. چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا وہ جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہی کامیاب ہے. جیسے کہ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمانا کہ جو آگ سے بچا لیے جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں. آمین. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا یا نہ ڈرایا ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ناکام انسانوں کی خصوصیات ہیں. یہاں پر ان الذین کفروا کی بات ہے، حق کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، کامیابی کی ساری خصوصیات کو اپنانے سے انکار کر دیتے ہیں.
جو لوگ کفر پر جمے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حجت قائم ہو جاتی ہے پھر ان کے اوپر۔ لا یؤمنون، مسلسل کفر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو دلوں سے حق کو قبول کرنے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے، اور اس لیے وہ ایمان ہی نہیں لے کر آتے، مسلسل کفر کرنے کی وجہ سے۔ آپ ایک گلاس کے اندر اگر پانی ہے، صاف شفاف پیور پانی ہے، اس کے اندر آپ گندا پانی ڈالنا شروع کریں، کب تک وہ صاف رہے گا؟ اور مسلسل اگر وہ گندا ہی پانی آتا رہے، آپ ایک سائڈ سے صاف پانی بھی اگر ڈالنے کی کوشش کریں، کیا وہ پانی صاف ہو جائے گا؟ یہی حال اس کفر کا ہے کہ مسلسل کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے حصول علم کے ذرائع پر پابندی، ان کے اوپر پابندی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ تعالیٰ، کانوں پر مہر ہے، آنکھوں پر پردہ ہے، اور آخری انجام ان کا سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے کفر کی جڑیں وہ زنگ پھیلا دیتا ہے، اور دل کے اندر ایمان کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی درخت پہ ایک بیل اگ جاتی ہے جو کہ اس درخت کو کھا جاتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہی ہے کفر، جو اصل حقیقت کو ختم کر دیتا ہے۔ بلکہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے تھے۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ حق قبول کرنے کے راستے کی رکاوٹیں دنیا کی محبت اور تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ذات کی بڑائی، انہی کی وجہ سے انسان کے اندر مخالفانہ جذبات جاگ اٹھتے ہیں۔ یہی اصل میں غشاوہ ہے، یہی اصل میں پردہ ہے۔ تو آنکھوں پر پردہ پڑ جائے تو پھر آنکھیں کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے سے محروم رہتی ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں دیکھ سکتی۔ اس رکوع کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تقویٰ، اللہ کا تقویٰ۔ جو تقویٰ پائے گا وہی ہدایت پائے گا، اور غیب پر ایمان رکھنا، نماز قائم کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، اور جو کام ہم نے نہیں کرنے وہ شک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، اور نصیحت قبول نہ، یعنی نصیحت کو قبول کرنا ہے، لیکن یہاں پر یہ بات ہے کہ جو لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے یہ والے کام نہیں کرنے، نصیحت کو قبول کرنا ہے۔ اور ہم عہد کرتے ہیں اس رکوع کو پڑھنے کے بعد کہ ہم کیا کریں، حق بات کو قبول کرنا ہے، خواہ بتانے والا کوئی بھی ہو، انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے بے ایمان منافق۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بیٹا آپ میں سے کوئی عفت کو بلا لے گا؟ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔
لوگوں میں سے ایک گروہ مومنوں اور کافروں کے درمیان، یعنی وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہے. جو بات ہے کہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے. منافقوں کی حالت دیکھیں گے، زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن دل میں کیا ہے؟ یقین اور ایمان سے دل خالی ہیں. اور تمام ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں؟ کافروں کے ساتھ ہیں. ان کی تمام تر ہمدردیاں. منافق کہاں تھے؟ نزول قرآن، زمانہ نزول قرآن میں اگر ہم دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی یہ اس دور میں تھے. ہر دور اور ہر علاقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بظاہر لگتا ہے کہ مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے. وہ دل سے مسلمان نہیں ہوتے، ظاہری میں وہ مسلمان ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بھی بتا دیں ایسے لوگوں کی. فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے جب لڑے تو بیہودہ گوئی کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری صفات سے بچا لے جو منافق میں ہوتی ہیں. دھوکہ دہی نہیں، خود فریبی. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے. منافق کی 2 بیماریاں یہاں بتائی گئی ہیں کہ دین میں وہ شبہات رکھتے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے، اور کس کو؟ ایمان والوں کو. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. تو دین میں انہوں نے جو شبہات ہیں وہ ان کی اصل میں بیماری ہے، اور شہوات کی بیماری، یہ ان کی بیماری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر بتا دی ہے کہ فساد پھیلا کر اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں. تو فساد کا شعور ہی نہیں ہے ان کو. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ. سن لو در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے. تو بات یہی ہے کہ وہ فساد کیسے کرتے ہیں؟ فساد ایسے کرتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ خیر خواہ ہیں اور قرآن سے روکتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اور کسی بھی طرح سے قرآن پڑھنے نہیں دیتے. کوئی سی بھی بات ایسی کر دیں گے کہ قرآن سے روک دیا جائے. تو ایمان لانے کو بے وقوفی سمجھنا لا علمی کا نتیجہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایمان لا کر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ بے وقوف ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں. سن لو بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے. تو منافق 2 چہرے والا ہوتا ہے. وہ مومنوں کے سامنے ایک چہرے سے آتا ہے
اور اپنے ساتھیوں کے پاس دوسرے چہرے سے جاتا ہے، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں۔ سرکشی کا اندھا پن ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں یا مہون ہیں۔ عمیون آنکھ کے اندھے کو کہتے ہیں، اور یا مہون جو یہاں پر بات ہے وہ کیا ہے؟ نظر تو آتا ہے لیکن بنے ہوئے ہیں اندھے، دیکھ کر بھی دیکھتے نہیں ہیں، ہدایت کے بدلے گمراہی کی تجارت۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو ہدایت، نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق ہے۔ ان لوگوں کو گمراہی سے اتنی رغبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے ان کو وقت نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے نفع کا سودا کیا ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑے خسارے ہیں۔ اور اندھیروں کے سوداگر ہیں وہ، ان کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ یہاں مثال بتاتے ہیں کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ سیدنا ابن عباس، سیدنا ابن مسعود اور بعض اور صحابہ رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد کچھ لوگ اسلام لے آئے مگر پھر منافق بن گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی جیسی ہے جو اندھیرے میں ہو، پھر آگ جلا کر روشنی حاصل کرے اور آس پاس کی بھلائی برائی کو سمجھنے لگے اور معلوم کرے کہ کس راہ میں کیا ہے، کہ اچانک آگ بجھ جائے اور روشنی جاتی رہے، اب معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس راہ میں کیا ہے۔ اسی طرح منافق شرک اور کفر کی ظلمت میں تھے، پھر اسلام لا کر بھلائی برائی یعنی حلال اور حرام وغیرہ سمجھنے لگے، مگر پھر کافر ہو گئے اور حرام اور حلال، خیر اور شر میں کچھ تمیز ہی نہ رہی۔ منافق کی پہلی مثال کو اگر ہم دیکھیں تو وہ مکمل منافق ہے، یعنی جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے اور نفس پرست ہے، حسد اور تکبر کی لپیٹ میں آنے والے ہیں، وہ اندھے بہرے اور گونگے ہیں، کبھی بھی کوئی بھی چیز ان کے اوپر اثر نہیں کر سکتی۔ وہ ایسے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، مخبوط الحواس، کبھی بھی نہیں پلٹیں گے، وہ بہرے گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے۔ تو ان کو موت کا ڈر ہے اور اللہ تعالیٰ کا گھیراؤ۔ دوسری مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہے، وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دوسرے گروہ کی بیان فرمائی، یعنی وہ لوگ جو بظاہر ہر مسلمان تو ہو گئے، یعنی ظاہر میں مسلمان ہو گئے مگر ایمان کی وجہ سے نہیں، بلکہ شک اور تذبذب میں مبتلا رہے، راحت اور آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے اور تکالیف کا سامنا ہوتا تو شک میں پڑ جاتے ہیں۔ یعنی جب مسلمانوں کو کوئی اچھی بات ملتی، راحت اور سکون میں اثر آتا تو تب بہت ساتھ ساتھ ہوتے، جیسے ہی کوئی جنگ مسلط ہوتی یا کوئی ایسی ناگہانی حالات ہوتے تو پھر شک کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہے کہ نہیں ہے۔ جب کبھی ان پر روشنی پڑتی ہے تو چل دیتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ منافق کی دوسری مثال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شک میں مبتلا ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، حق کی خاطر تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت نہ کرنے والے ہیں، اور وقتی اندیشوں میں مبتلا رہتے ہیں، یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا تو پھر کیسے ہوگا، اسی چکر میں رہتے ہیں۔
القدیر نے روشنی اور تاریکی کے کھیل کا موقع دے رکھا ہے۔ القدیر، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور علم سے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس نے ان کے اعمال کو ان کے اعمال ناموں میں محفوظ کر دیا ہے، نہ تو وہ بھاگ کر اس سے غائب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اسے عاجز کر سکتے ہیں۔ دوسرے رکوع کے حوالے سے ہم ڈوز دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اس میں جو نہیں کرنے والے کام ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا، یہ نہیں کرنا، شعور نہ رکھنا، شعور رکھنا ہے، جھوٹ بولنا یعنی جھوٹ نہیں بولنا، زمین میں فساد پھیلانا اور اصلاح کے دعوے کرنا، زمین میں فساد نہیں پھیلانا، سرکشی میں اندھا بننا، رہنمائی کے بدلے گمراہی خریدنا، یہ ساری منافقوں کی باتیں ہیں جو کہ ہم نے نہیں کرنی۔ ہدایت نہ پانا اور بہرا گونگا اور اندھا بننا، ایسا نہیں کرنا۔ اب ہم کیا کریں؟ منافق کی نشانیوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کا عزم کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے، عبادت ہی جنت جانے کا ذریعہ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، تمہارا رب جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے۔ رازق کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے۔ چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے اور وہی رازق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی مخلوق میں سے شریک نہیں بنائیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا کسی سے دعائیں نہ کرو، کسی کے لیے سجد نہیں کرنا سوائے اللہ کے، قربانیاں اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، مال کسی کے لیے نہیں خرچ کرنا، صرف اللہ کے لیے، اور جیسی محبت، توکل، خوف، امید اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ویسی کسی اور کے لیے نہیں رکھنی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو، اسی طرح کسی اور کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرنی۔ اور جب تم یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، وہی رازق ہے اور وہی نفع و نقصان کا مالک ہے، پھر کیسے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو؟ قرآن جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قرآن جیسی کتاب بنا کر دکھاؤ، محفوظ اور مستقل رہنمائی والی۔ تو آگ سے ڈر جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، ہرگز نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے
کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھیں کہ مثالیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں بیان کی ہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتی ہیں مثالیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے، پس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ فسادی، عہد شکن، قطع رحمی کرنے والے فاسق خسارے میں جائیں گے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون، وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ فاسق کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جس کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسے کاٹ ڈالتے ہیں، جو زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یہ لوگ فاسق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رب کا انکار کیسے کرو گے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کرتا ہے؟ کائنات سے مثال اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، ہر چیز کو وہی جاننے والا ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ پھر تو انسانی زندگی کی مثال اگر دیکھیں کہ ہم کیا تھے، بے جان تھے، اللہ تعالیٰ نے جان ڈالی ہے نا، اور وہی موت دے گا اور وہی دوبارہ زندگی عطا کرے گا، اور پھر ہم اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو وہی خالق ہے، ہر چیز کو وہ خوب جاننے والا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، بس اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اس کا علم تمام مخلوقات کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اس کا فرمان ہے الا یعلم من خلق، وہ بے علم ہو سکے گا، وہ کیسے ہو سکتا ہے جو خالق ہو۔ اس رکوع میں جو کرنے والے کام ہیں، رب کی بندگی کرنا ہے، کسی کو اللہ کے برابر نہیں ٹھہرانا، یہ کرنا ہے لازمی، اور اللہ تعالیٰ کی آگ سے ڈرنا ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کی آگ سے ڈریں گے تو ہم گناہوں کو چھوڑیں گے اور نیک کام کریں گے، ایمان لانا ہے، اور جو کام نہیں کرنے ہیں وہ کلام میں شک کرنا، یہ نہیں کرنا، گمراہ نہیں ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑنا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو لوگ اسے کاٹ ڈالتے ہیں، یہ نہیں کرنا، اور زمین میں بگاڑ بھی پیدا نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا انکار بھی نہیں کرنا۔ رکوع نمبر 3 میں ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانے کے لیے اس کی ذات کا تعارف حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4، زمین پر انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ زمین میں جانشین بنانے والا
وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، زمین میں جانشین بنانے والا وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انسان کی حیثیت ایک نائب کی ہے، یعنی وہ خلیفہ ہے۔ علم کی بنا پر اسے اشرف قرار دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور فرشتوں کو آزمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اتنا ہی علم ہے جو آپ نے سکھایا۔ یہ فرشتوں کا جواب تھا۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں ہے، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں۔ تو یہ فرشتوں نے اعتراف کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ علم وہی حاصل کر سکتا ہے جو اس بات کا اعتراف کر لے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں جان سکتے اور ہمارے پاس اس کے سوا کوئی علم نہیں ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے تھے۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اے آدم کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو ابلیس نے تو انکار کر کے اپنے آپ کو کافر بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کیا کہا کہ جنت میں خوب کھاؤ، ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ زمین پر اترنے اور ٹھہرنے کا حکم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ آپ نے نہیں جانا تو شیطان تو خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا کیونکہ وہ تو مردود ہو چکا تھا۔ تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ تو شیطان کی دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو شیطان کی دشمنی سے ڈرایا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم دشمن بنا لو اسے، یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی گئی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام، آزمائش میں ناکامی اور توبہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آزمائش میں ناکام ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ تو توبہ میں 3 باتیں ضروری ہوتی ہیں۔ جب ہم سے بھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی ہے۔ ایک تو جو گناہ ہو گیا اس پر سچے دل سے نادم
اور پشیمان ہونا کہ یہ غلط ہوا۔ دوسرے توبہ کے وقت دل میں خوب اس بات کو ٹھان لینا کہ آئندہ اس سے باز رہوں گی۔ اور تیسرے یہ کہ توبہ کے بعد دل میں گناہ سے ایک نفرت کا پیدا ہو جانا۔ زمین پر اترنے اور ہدایت کی پیروی کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو جو پیروی کریں گے ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے وہ۔ جو قبول کرنے سے انکار کریں گے، آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ جو اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس رکوع میں جو کرنے والے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے، توبہ قبول کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی پیروی کرنا ہے، اور جو نہیں کرنے، فساد نہیں کرنا، خون نہیں بہانا، انکار نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، ظالموں میں سے نہیں ہونا اور آیات کو نہیں جھٹلانا۔ رکوع نمبر 4 میں ہم کیا کریں؟ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے، بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ اب آگے ایک طویل رکوعات کا سلسلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے۔ نعمت کو یاد کرنے اور عہد کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔ اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، اور صرف مجھ ہی سے پس تم ڈرتے رہو۔ حق کو نہ ملاؤ نہ چھپاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ صلاح و زکوٰۃ اور جماعت کی پابندی کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نیکی کی تلقین کرو مگر خود کو نہ بھولو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ رب سے ملاقات اور لوٹنے کا یقین نماز کو بوجھ بننے سے بچائے گا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو ان کے لیے بوجھ نہیں ہوتی نماز جو رب پر یقین رکھتے ہیں۔ نعمت اور عہد کی یاد دہانی، یہاں پہ ہم دیکھیں کہ کتاب پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچنا، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرو، اور رب سے ملاقات اور پلٹ جانے کو نہ بھولو۔ اس رکوع میں جو کرنے والے کام ہیں، رب سے ملاقات کا یقین رکھنا، رب کی طرف لوٹ جانے کا یقین رکھنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنا، صبر اور نماز سے مدد لینا، خشوع کرنا، اور جو کام ہم نے نہیں کرنے، کفر نہیں کرنا، حق کو باطل سے نہیں ملانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچنا۔
حق کو نہیں چھپانا، عقل سے کام لینا ہے اور عقل سے کام لینا نہیں چھوڑنا. لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور خود کو بھول جانا ایسے نہیں کرنا. جو کرنے والے کام ہیں ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے، خوشی کے موقع پر شکر ادا کرنا ہے. حسن، علم، خوبی ملنے پر تکبر نہیں کرنا بلکہ تواضع کا رویہ اختیار کرنا ہے. رکن نمبر 6 ہے یاد کرو وہ وقت. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی. واتقوا یوما لا تجزی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے. انعامات ہیں فرعونیوں کی غلامی سے نجات، یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انعام دیے. سمندر پھاڑ کر بخیریت گزروانا یہ بھی انعام تھا. فرعونیوں کا غرق کرنا، بچھڑے کی پرستش جیسے ظلم پر معافی، اور طور پر بجلی سے جل جانے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرنا، اور صحرا میں بادلوں کا سایہ یہ بھی انعام دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے صحرا میں بڑے پیمانے پر من و سلویٰ کی غذا کی فراہمی تھی، اور صحرا سے گزرتے ہوئے زمین کی پیداوار کا انتظام تھا. جب 40 روز کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے. بچھڑے کی پرستش پر معافی، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور فرقان سے ہدایت پاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. بچھڑے کی پرستش پر اپنے آپ کو قتل کرنے کی سزا اور توبہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، یقیناً تم نے بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے. موت کے بعد کی زندگی ملنے پر شکر ادا کرو. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو. صحرا میں من و سلویٰ کے نزول پر پاک چیزیں کھانے کا حکم ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ نازل کیا. کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. بستی میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور جو چاہو کھاؤ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو
زیادہ دیں گے۔ بات بدلنے پر آسمانی عذاب کا نزول، فبدل الذین ظلموا، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل دیا۔ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماں سوا اسے بدل ڈالا، تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس رکوع میں جو کرنے والے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرنا، آخرت کے دن سے ڈرنا، شکر گزار بننا، رہنمائی حاصل کرنا، توبہ کرنا، جو نہیں کرنے، ظلم نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنی اور بات کو نہیں بدلنا۔ ہم کیا کریں؟ اپنے آباء و اجداد کے رواج کو دین نہیں سمجھنا۔ آج ہم اتنا ہی رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی کل ہم آگے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔